الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، معزز السامعین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. کیونکہ جس موضوع پہ کل بات ہو رہی تھی، بات آج بھی اسی موضوع پر ہے. جب انسان کے لیے کسی مقام پر موت آنا، شہید ہونا اس کا مقدر بن جاتا ہے، تو اس کے لیے وہاں تک پہنچنے کے راستے ہموار ہونے لگتے ہیں، اور پھر وہ اس مقام تک بہرحال پہنچتا ہے. چونکہ گزشتہ کئی روز پہلے آپ نے سماعت فرما لیا ہے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ شیر خارگی سے یعنی بچپن سے ہی مشہور ہو چکا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک بھی پہنچایا تھا، خود بھی اسے جانتے تھے اور کافی مشہور و معروف تھا کہ یہ میرا بیٹا میرے بعد میری امت اس کو عرض طف میں شہید کر دے گی. مٹی بھی وہاں کی موجود. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مٹی کو ایک بوتل میں رکھ کر کے بند کر لیا تھا، کیونکہ آقا نے فرمایا تھا کہ ام سلمہ جس دن میرا بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا اس دن یہ مٹی لال ہو جائے گی، سرخ رنگ ہو جائے گی. تو سمجھ لینا کہ میرا حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی تصدیق پہلے ہی فرما دی تھی. رویانی اپنے مسند میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری امت میں سب سے پہلے جو میری سنتوں میں تبدیلی پیدا کرے گا، میری سنتوں کو بدلے گا، یقال لہ یزید، وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا، ایک فرد ہوگا جس کا نام یزید ہوگا. یہ سرکار نے فرمایا. یہ تمام باتیں سب تک پہنچ چکی ہیں.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حامل اسرار تھے، آپ دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین وعمارت الصبیان، اے میرے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں سن 60 ہجری اور لڑکوں کی لوڈوں کی حکومت سے۔ اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و عمارت الصبیان، میں 60 ہجری اور لڑکوں کی حکومت سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یعنی کہ پروردگار مجھے اس سے پہلے پہلے اپنی بارگاہ میں بلا لے، میں وہ دن وہ ہجری دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہوا کہ سن 60 ہجری سے کہ آغاز سے پہلے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سن 60 ہجری اپنے اندر کیا کیا چیزیں لے کے آئی، کتنے مسائل لے کر کے آئے، امت کے لیے کتنی تکلیفات کا باعث بن کے آیا۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب امام مسلم بن عقیل کا خط ملا آپ کو، تو چونکہ عذر معقول تھا، آپ نے لکھا تھا کہ حضور لوگ جوک در جوک آپ کی بیعت فرما رہے ہیں اور بڑی آہو بھگت ہو رہی ہے، مہمان نوازی ہو رہی ہے اور چاروں طرف آپ کے نغمے گائے جا رہے ہیں، تو حضور جتنی جلدی ہو سکے آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ جب یہ عرضی آپ کی بارگاہ میں پہنچی تو آپ نے مکہ سے سفر کی تیاری شروع فرما دی۔ جب آپ تیار ہونے لگے تو صحابہ اکرام کی جماعت نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، جس میں حضرت جابر ہیں، حضرت ابو سعید خدری ہیں، حضرت ابو واقد لیثی ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں۔ یہ اجلہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ کو بہرحال روکنے کی کوشش کی، کہا اے نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوفہ نہ جائیں، اس لیے کہ یہ درہم و دینار کے بندے ہیں، یہ آپ کے ساتھ بہتر سلوک نہیں کریں گے، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ اکیلے ایک فرد بچے نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ جائیں اور آپ کے ساتھ کوئی مشکل پیدا ہو جائے، کوئی دقت ہو، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو خط آیا ہے مسلم کا، اور انہوں نے اس طرح لکھا ہے، لہٰذا اب چونکہ یہ معقول عذر ہے جانا تو بہرحال پڑے گا۔ جب تیاریاں مکمل ہو گئیں، آپ باہر نکلنے لگے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی جان آپ آخر اتنے بضد کیوں ہیں جانے پر؟ آپ نے فرمایا اے میرے بھائی، میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ سنا ہے کہ ایک میڈھا ہوگا جو حرم کی حرمت کو حلال کر دے گا، لہذا میں وہ میڈھا بننا نہیں چاہتا ہوں، اور میں ایک بالشت حرم کے باہر قتل ہونے سے بہتر ہے کہ ایک بالشت میں حرم کے اندر قتل کیا جاؤں، لہٰذا میں اسی لیے یہاں سے اب نکلنا چاہتا ہوں۔ آپ کا سفر تیار ہوا، آپ آگے گئے، حضرت عبداللہ نے پھر کوشش کی، اور جو وہاں کا گورنر تھا مکہ کا، گورنر سے امان نامہ لکھوایا، اور لکھوانے کے بعد آپ اپنے دونوں بچوں کے ہاتھ سے دے کر کے بھیجا، کہا کہ پیچھے میں بھی آ رہا ہوں، تم جاؤ اور یہ خط انہیں پہنچاؤ۔ جب خط دیا گیا امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو تو آپ نے پڑھا اسے، جب تک حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ آپ کے سگے بہنوئی ہے، حضرت زینب کے شوہر، آپ تب تک تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا بھائی جان میں کچھ سواروں کو بھی لے کر کے آیا ہوں، اس لیے تاکہ آپ کو یقین کامل ہو جائے کہ آپ کو ہم روکنا چاہتے ہیں اور آپ نہ جائیں، کسی بھی صورت میں نہ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا عبداللہ بات یہ ہے کہ مجھے بہرحال جانا ہوگا،
اور میں نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو بہرحال مجھے پورا کرنا ہے، لہذا مجھے جانے دو، مجھے مت روکو۔ تھوڑی سی مزاحمت ہوئی، مگر بعد میں پھر آپ نے راستہ چھوڑ دیا۔ امام علی مقام آگے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ کل آپ کے ساتھ 82 نفوس تھے، جو عورتوں، بچوں، جوانوں اور ان تمام پر مشتمل تھے۔ تو آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے تھے، آپ کے بھانجے تھے، آپ کے بھائی تھے، بیوی، بچے، ان سب کو لیا آپ نے اور کوفہ کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ جب آپ کچھ اور آگے بڑھے تو ایک فرزدق نام کا شاعر تھا، اس نے کہا اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ آپ حج سے پہلے ہی مکہ سے نکل پڑے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ اگر میں مکہ المکرمہ میں رہتا تو مجھے گرفتار کر لیا جاتا، مکہ میں مجھے گرفتار کر لیا جاتا، لہذا مجھے نکلنا ہی تھا۔ اور بات تو اصل میں وہی تھی، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ 2 قدم چلنے کی طاقت نہیں مجھ میں، لیکن 2 قدم چلنے کی طاقت نہیں مجھ میں، لیکن ایک شوق ہے، شہادت ہے، جو اس قدم کو کھینچ کر کے لے جا رہی ہے۔ آپ کا سفر چلتا رہا۔ جب آپ مقام حاجر میں پہنچے تو آپ نے اپنے قاصد، اپنے ایک محب کو، حضرت قیس بن مسہر السیداوی کو ایک تحریر لکھ کر کے دیا، خط لکھ کر کے دیا کوفہ والوں کے نام، اور فرمایا کہ اسے ان تک پہنچا دو۔ آپ نے لکھا تھا کہ اے کوفہ والوں، میں نے تمہاری کارگزاریوں کو سنا اور مسلم بن عقیل سے تمہاری وفاداری اور تمام چیزیں مجھ پر واضح ہوئی، اس لیے میں بہت جلد مکہ سے نکل چکا ہوں اور بہت جلد تم تک پہنچنے والا ہوں۔ تم لوگ اپنی تیاریاں مکمل کر کے رکھو، انشاءاللہ میں بہت جلد تم تک پہنچ جاؤں گا۔ اب بعد چونکہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی تھی، ہانی بن عروہ کی بھی شہادت ہو چکی تھی، ابن زیاد نے پوری طرح لوگوں کو مستعد کر دیا تھا اور تمام مقامات پہ چوکی بنا کر کے پولیس اور فوج کے دستوں کو تعینات کر دیا تھا۔ جب آپ کے یہ قاصد حضرت قیس بن مسہر السیداوی خط لے کر کے جا رہے تھے تو راستے میں آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور آپ سے خط بھی چھین لیا گیا اور آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچایا گیا۔ ابن زیاد نے خط بھی پڑھا، قیس بن مسہر السیداوی سے اس نے کہا کہ تمہاری جان اس صورت میں بچ سکتی ہے کہ تم دارالعمارت کی چھت پر کھڑے ہو کر علی اور حسین ابن علی اور جملن تمام لوگوں کو برا بھلا کہو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ دارالعمارت کی چھت پر چڑھ گئے اور کہا کہ کوفہ والوں کو بھی اکٹھا کر لو، لوگوں کو جمع کر لو۔ تو لوگوں کو جمع بھی کر لیا گیا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثنا بیان کی اور آپ نے لوگوں سے کہا اے کوفہ والوں، ان کی محبت اختیار کرو اور ان سے روگردانی اختیار مت کرو، ان کے ساتھ رہو، ان کا ساتھ دو۔ اور ابن زیاد اور اس کے باپ وغیرہ پر لعنت ملامت کی تو وہ چڑھا اور غصے میں آیا، اس نے کہا اس کو چھت سے اٹھا کے نیچے پھینک دو۔ سپاہیوں نے چھت سے اٹھا کے نیچے پھینک دیا، جس سے ہڈیاں چکناچور ہو گئیں۔ اور امام مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کے بعد
ایک شہادت اور ہوئی محب اہل بیت کی جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام پاک کو جب پتا چلا کہ آپ کے قاصد کو شہید کر دیا گیا ہے تو پھر آپ بہرحال آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب آپ مقام معلوم صلبیہ پہنچے آپ، تو وہاں پر آپ کو حضرت امام مسلم بن عقیل کے شہادت کی اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے۔ کوفہ والوں نے بے وفائی کی ہے اور غداری کی ہے، اور سب مل کر کے ابن زیاد کے ساتھی ہو گئے، اور یہ درہم و دینار کے بندے حکومت کے اعلی کار بن گئے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں، اور جہاں وہ ٹھہرے تھے ہانی بھی شہید کر دیے گئے ہیں، جس قاصد کو ہم نے بھیجا تھا وہ قاصد بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ تو کچھ لوگ جو اہل عرب تھے جو ساتھ میں مل گئے تھے، انہوں نے کہا حضور بہتر تو یہ تھا کہ آپ اب کوفہ نہ جائیں، آپ کوفہ نہ جائیں، یہ سفر ملتوی فرما دیں، اس لیے کہ آپ کے ساتھ بھی یہ برا سلوک کریں گے، اور جو لوگ محبت کے دعوے دار ہیں وہ آپ کو اذیتیں پہنچائیں گے، تکلیفیں دیں گے۔ آپ خاموش رہے۔ امام مسلم کی شہادت تھی تو اولاد عقیل میں سے جو اور مسلم کے بھائی تھے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم بہرحال ان لوگوں سے مسلم کے قتل کا بدلہ لیں گے اور ہم ضرور جائیں گے۔ آپ نے فرمایا مسلم کی شہادت کافی ہے تمہارے لیے، ایک کام کرو، لوٹ چلتے ہیں، لوٹ جاؤ سب لوگ، کیونکہ اب یہ تو پتا چل گیا کہ یہ بے وفائی انہوں نے کیا ہے، غداری کیا انہوں نے ہمارے ساتھ۔ بہرحال بہت سارے لوگوں نے سمجھایا بجھایا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سفر جاری رہا۔ جب مقام زرود میں پہنچے تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، کچھ مشورہ دینا چاہتے ہو تو مشورہ دے۔ تو تمام آپ کے ساتھیوں نے فرمایا کہ حضور ہم کسی بھی حال میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، اور نہ تو آپ کو واپس جانا ہے، ہم کوفہ ضرور چلیں گے، کیونکہ امام مسلم کی بات اور تھی اور آپ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی بات اور ہے۔ آپ جب وہاں پہنچیں گے تو ہو سکتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہو۔ آپ نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کا سفر طے ہوتا رہا۔ کچھ دور نکلے آپ، جب ایک مقام پر پھر پہنچے تو آپ نے اپنے قافلے والوں کو ٹھہرنے کا حکم فرمایا، تو دیکھا کہ ایک لشکر جو ہے، کچھ دستے ادھر سے دور سے آتے ہوئے نظر آئے۔ سن 61 ہجری محرم کی پہلی تاریخ تھی۔ وہ دستہ آیا اور آپ کا محاصرہ کر لیا اس نے۔ آپ نے فرمایا بھئی ہمارا محاصرہ تم لوگوں نے کیوں کیا ہے؟ تو اس کا جو سالار تھا حر بن یزید تمیمی، اس نے کہا کہ حضرت ہم کو آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کہا میرا جرم کیا ہے؟ ان کا حضور ہم یہ تو نہیں جانتے کہ آپ کا جرم کیا ہے، مگر اتنا جانتے ہیں کہ آپ نے خلیفہ وقت سے بغاوت کی ہے، لہذا ابن زیاد نے ہم کو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو بہرحال وہ دور سے آئے تھے تو ان کے گھوڑے وغیرہ پیاسے تھے۔ امام علی مقام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کو پانی پلاؤ۔ گھوڑے وغیرہ کو پانی پلایا گیا، ان لوگوں کو بھی پانی پلایا گیا۔ تو حر نے جب یہ بات کی کہ ہم کو اس کا علم نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں خود سے آیا نہیں، مجھے کوفہ والوں نے بلایا ہے، میں ان کی دعوت پر جا رہا ہوں۔
انہوں نے مجھے خطوط لکھ کے بلائے، کہا حضرت ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جنہوں نے آپ کو خطوط لکھا ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ تو آپ نے جو خطوں کی تھیلی تھی اسے الٹ دیا سامنے لا کے، کہا دیکھو یہ اتنی عرضیاں ہمارے پاس آئی تھی، ہمیں بلایا گیا تھا، ہم کوفہ والوں کے بلانے پر آئے تھے، اگر یہ چیز منظور نہیں ہے ہم نہ جائیں تو پھر ہمیں واپس جانے دو، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ حر نے کہا کہ حضرت ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، آپ کو واپس بھی نہیں جانے دے سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ کو ہم نے واپس جانے دیا تو ابن زیاد ہمارے لیے پریشانی کھڑی کر دے گا، تو ہم اب آپ کو واپس بھی جانے نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا ظہر کا وقت ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھ لو، نماز ہمارے پیچھے پڑھو گے کہ الگ سے پڑھو گے؟ اور نے کہا نہیں، ہم نماز آپ کے پیچھے ہی پڑھیں گے۔ بات دراصل یہ تھی کہ حر بن یزید تمیمی جو تھا وہ ازلی طور پر سعید تھا، لہٰذا ایسے حالات بن رہے تھے، تو ظہر کی نماز بھی اس نے پیچھے ادا کی اور عصر کی نماز بھی پیچھے ادا کی امام کے۔ پھر آپ نے خطبہ دیا کہ اے لوگوں تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور حق والوں کے حق کو پہچانو، ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے۔ آپ نے خطبہ دیا، خطبہ کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھیو، آپ لوگ اچھے ہو تو اب تو یہ تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لہذا جو لوگ چاہیں یہاں سے اب جا سکتے ہیں۔ تو جو عرب کے کچھ لوگ ملے ہوئے تھے قافلے میں، تو دائیں بائیں ہو کے کچھ لوگ گزر گئے، اب بچے وہی جو مدینہ طیبہ سے آپ کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اور جو راستے میں جیسے حضرت زہیر بن قین بجلی، حضرت متی وغیرہ یہ لوگ رہ گئے تھے رفقا میں، اب اتنے لوگ بچ گئے تھے۔ آپ نے حر سے کہا کہ تم ہمیں واپس جانے بھی نہیں دو گے؟ کہا نہیں۔ کہا حضور ایسا ہے کہ آپ کو کوفہ ہی جانا ہے اور ہم کو بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کہ آپ کو گرفتار کریں، تو آپ کو کوفہ ہی جانا ہے اور ہم کو آپ کو گرفتار کر کے بھی کوفہ ہی لے جانا ہے، تو آپ ایک کام کیجئے کہ آپ بھی چلتے رہیے، ساتھ ساتھ ہم بھی چلتے رہیں گے، اور میں اپنے سپاہیوں سے کہہ دوں گا کہ چونکہ انہیں کوفہ ہی جانا ہے، ہم کو گرفتار کر کے بھی کوفہ ہی لے جانا ہے، تو پھر گرفتار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور آپ بھی چلتے رہیے۔ آپ کوفہ کی طرف چل رہے ہیں، ایک مقام پہ آپ نے پھر قافلے کو روکا اور تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا، تھوڑی سی غشی آئی، نیند کا غلبہ ہوا، آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ والد گرامی کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سوار کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ راستے پر چل رہے ہیں اور موت ان کے ساتھ چل رہی ہے، موت ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابا حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹے ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر موت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر آپ کا قافلہ رواں دواں ہوا، حر نے آ کے روکا، کہا کہ حضور آپ اب اس سے آگے نہ بڑھیں۔ آپ نے فرمایا تھوڑا تو آگے چلنے دو ہم کو، یا مقام غازریہ کی طرف جانے دو یا شفیہ کی طرف جانے دو۔ تو اس نے کہا ایک کام کریے کہ آپ ایسے مقام کی طرف چلیے نہ جو راستہ نہ کہ مدینہ کی طرف جاتا ہو اور نہ کوفہ کی طرف جاتا ہو۔ تو آپ نے وہی راستہ اختیار کیا اور ایک چٹیل میدان میں آپ پہنچ گئے۔ حر کے دستے نے آ کے پھر روکا اور کہا ہمیں حکم ملا ہے کہ آپ کو اسی میدان میں ٹھہرا لیا جائے، اسی میدان میں اتار دیا جائے آپ کو۔
اور آپ پھر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے جب تک ایک سوار آیا جس نے امام علی مقام کو سلام نہیں کیا مگر حر کو سلام کیا، اسے ایک پرچہ تھمایا، ایک خط دیا کہ ابن زیاد کی طرف سے یہ خط آیا ہے۔ اس نے خط پڑھا، کہا ہم کو آپ کو یہیں روکنے کا حکم ملا ہے، یہی آرڈر ملا ہے۔ آپ نے مقام پوچھا یہ جگہ کون سی ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب اس جگہ کا نام کربلا ہے تو ہی کربلا کرب و بلائن، کہ یہ کرب و بلا ہے تو پھر یہی ہماری مقام شہادت کی جگہ ہے، یہیں ہمارے لوگ شہید کیے جائیں گے، یہیں ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے۔ لہٰذا آپ نے اپنے قافلے کو حکم دیا کہ سب لوگ اتر جائیں اور یہاں خیمہ نصب کر دیں۔ کہا گیا فرات یہاں سے دور نہیں ہے، لہٰذا آپ یہاں اتر پڑیے۔ جب آپ کو اتار دیا گیا یہاں پر، یہ واقعہ 2 محرم الحرام کا ہے، جب آپ وہاں اتار دیے گئے، اب ابن زیاد اس نے اب اپنا کام شروع کیا اور کہا کہ حسین سے کہو کہ وہ بیعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اسی زمانے میں عمر بن سعد کو 4000 کا لشکر دے کر کے رے کی طرف، وہاں بغاوت ہو چکی تھی تو رے کی طرف بھیجا جا رہا تھا اور اس کو رے کی گورنری کا وعدہ کیا گیا تھا، اسے تحریر لکھ کر کے دے دی گئی تھی کہ تم کو رے کی گورنری دی جا رہی ہے اور وہاں جا کر کے بغاوت فرض کرو۔ تو رے کی گورنری کی بات تھی اور وہاں بغاوت کو فرض کرنے کے چکر میں جا رہا تھا، لیکن تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ ابن زیاد کا دوسرا خط ملا اسے کہ تم اب رے کی بغاوت کو چھوڑو، اب تم حسین کا مارکا سر کرو اور جاؤ حسین کے یہاں۔ تو چونکہ وہ تو جانتا تھا نا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو بھی جانتا تھا، پہچانتا تھا، سارا کچھ پتا تھا اسے۔ اس نے خط لکھ کے بھیجا کہ اے ابن زیاد، مجھے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کا پیغام جو دیا ہے تم نے، مجھے اس سے بری رکھو اور کسی اور کو بھیج دو، میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، اگر نہیں جانا چاہتے ہو تو جو رے کی گورنری کا کاغذ تمہیں دیا گیا ہے واپس کر دو، اسے واپس کر دو۔ اور ادھر اب اس کے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ رے کی گورنری واپس کر دوں، تقرری کا کاغذ واپس کر دوں، یا حسین کا مارکا سر کروں، دونوں میں سے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ سیدھا ابن زیاد کے پاس گیا۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے، میری جگہ پر کسی دوسرے کو بھیج دیا۔ اس نے ایک ہی جملہ پھر سے کہا، وہی دہرایا کہ ٹھیک ہے، رے کی گورنری واپس کرو، کاغذ دے دو ہمیں، ہم کسی اور کو بھیج دیتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے کچھ مہلت دے دو تاکہ میں سوچ بچار کر لوں کہ جاؤں کہ نہ جاؤں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وقت لے لو، سوچ بچار کر لو۔ اب یہ جب گھر گیا تو رات بھر یہ سویا نہیں، جاگتا رہا، سوچتا رہا۔ کبھی اس بات پر آتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مارکا آرائی کے لیے جائے، اور کبھی یہ سوچتا تھا، وہ جانتا تھا کہ حسین سے لڑنے کا مطلب یہ ہے، حسین کا خون بہانے کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال جہنمی ہوگا وہ، تو کبھی یہ ڈر ستاتا تھا تو ادھر جا رہا تھا، اور کبھی ذہن میں یہ بات آتی تھی اگر یہاں نہیں جاتا ہوں تو گورنری جاتی ہے، کرنا کیا چاہیے؟ اس کا ایک بھانجا تھا حمزہ بن مغیرہ، اس سے اس نے مشورہ کیا کہ بھانجے تم بتاؤ کہ کیا ہونا چاہیے، میں امام حسین کے خلاف اپنی فوج لے کر کے جاؤں کہ نہ جاؤں، یا اس سے دستبردار ہو جاؤں؟ تو اس نے کہا مامو جان، میں تو یہ کہوں گا کہ رے کی گورنری تو چھوٹی موٹی چیز ہے،
نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے اپنا ہاتھ رنگین مت کرنا۔ رے کی گورنری تو چھوٹی چیز ہے، پوری دنیا کی حکومت بھی ہوتی تو میں یہ کہتا کہ تم اس پر لات مار دو، امام علی مقام کے مقابلے میں مت جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر سوچتا ہوں۔ سوچ بچار کرتے کراتے ابن زیاد نے پیغام بھیجا، بھئی کتنا سوچو گے؟ پھر پہنچا، کہا اچھا تو یہی تھا کہ مجھے معاف کر دیا جاتا اور چھوڑ دیا جاتا۔ وہ جو نے کہا ہم چھوڑ دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، رے کی گورنری کا کاغذ واپس کر دو، جو تقرری ہوئی ہے اسے واپس کر دو، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ رے وہی شہر ہے جسے آج تہران کہا جاتا ہے، جو تہران ہے آج کا، وہ پرانا نام اس کا رہے تھا۔ تو اس نے کہا کہ اب دنیا غالب آئی، اس لیے کہ بدبخت ازلی تھا یہ، اس لیے اس پر دنیا غالب آئی اور رے کی گورنری اس پر غالب آئی، اور اس نے کہا کہ میں حسین کا مارکا سر کروں گا اور حسین کے خلاف لڑوں گا، مگر میں گورنری کا جو تقرری کا جو کاغذ ہے اسے واپس نہیں کر سکتا اور گورنری اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، فوج لے کر کے چلے جاؤ۔ عمر بن سعد کربلا کے میدان میں 4000 کا فوج لے کے پہنچ گیا اور کمک برابر آتی رہی، یہاں تک کہ 22,000 کا لشکر جرار کھڑا کر دیا۔ 22,000 کا لشکر کربلا میں کھڑے ہو گئے اس میدان میں، امام علی مقام اور ان کے رفقا کے مقابلے میں 1 گنا 2 گنا 10 گنا 100 گنے کو بھی کافی نہیں سمجھا، یعنی کہ ان کے دلوں میں یہ ہیبت تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی قوت، جن کی طاقت، جن کی عظمت کا حال یہ ہے کہ اکیلے کئی ہزار پر بھاری پڑ سکتے ہیں، تو 22,000 کا لشکر تیار کر دے، تازہ دم ہے۔ شہادت سے 3 دن پہلے عمر بن حجاج کو 500 سواروں کا دستہ دے کر کے نہر فرات پر بھی پہرا لگا دیا گیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ ان کے اوپر اب پانی بھی بند کر دو، 1 گھونٹ بھی پانی نہ دینا انہیں، 1 قطرہ پانی پینے نہیں ملنا چاہیے، پانی پر بھی پہرا لگا دیا گیا۔ یہ تاریخ 7 تاریخ تھی، یعنی 7 محرم الحرام کو پانی پر بھی پہرا بٹھا دیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عمر بن سعد نے اپنا قاصد بھیجا کہ حسین سے پوچھو کیوں آئے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ جا کے عمر سے کہہ دو کہ ہم آئے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں، کوفہ والوں نے ہمیں خط لکھ کر کے بلایا ہے، اس لیے ہم آئے ہیں، ہم خود سے نہیں آئے ہیں، بلانے پر آئے ہیں۔ تو اس نے جا کے جب یہ بات کی تو کہا آپ چاہتے کیا ہیں؟ کہا ٹھیک ہے، آج رات میں 20 سوار وہ لے کر کے آ جائیں، 20 سوار ہم لے کر کے آ جاتے ہیں اور بیچ میں دونوں کے بیٹھ کے باتیں کر لیتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ امام علی مقام بھی 20 سواروں کو لے کے گئے اور 20 سواروں کو وہ بھی لے کر کے آیا۔ آپ نے فرمایا عمر ہم اپنے سے تو آئے نہیں، بلانے پر آئے ہیں، تو ہم تمہارے سامنے 3 باتیں رکھتے ہیں، 3 چیزیں رکھتے ہیں، ان تینوں پر، ان تینوں میں سے جسے چاہو ہمارے لیے منظور کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلا تو یہ ہے کہ ہم جہاں سے آئے ہیں وہیں ہمیں واپس چلے جانے دو، ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر تم ہمیں وہاں واپس نہیں جانے دینا چاہتے ہو تو کسی سرحدی مقام کی طرف ہمیں لے چلو، اس ملک سے الگ کسی ملک میں ہمیں چھوڑ دو، ہم اپنا وہیں رہ کر کے اپنے وقت گزار لیں گے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کرتے ہوئے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو
تو پھر مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں بھی چلتا ہوں، ہو سکے تو ساتھ تم بھی چلو، پھر میں جانوں اور یزید جانے، پھر میں جانوں اور یزید جانے، جو فیصلہ ہونا ہوگا ہم کر لیں گے۔ جس طرح سے میرے بھائی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاملہ حل فرما لیا تھا، تو پھر میں بھی اپنا معاملہ حل کر لوں، میں جانوں وہ جانے۔ عمر نے کہا آپ صلح کے راستے پر ہیں، اور آپ کی جو یہ باتیں ہیں بالکل ان میں سے کوئی نہ کوئی منظور ہو جانی چاہیے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں۔ اس نے خط لکھا، جلدی جلدی لکھ کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ اس نے کہا کہ اب چونکہ جنگ و جدال کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں رکھی، 3 پیشکش فرمائی ہے، اور تینوں میں سے جو ہم چاہیں اسے منظور کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز کو ہمیں منظور کر لینا چاہیے۔ جب ابن زیاد نے خط پڑھا تو اس نے تھوڑی دیر کے لیے پھر اس نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ عمر جو ہے وہ خلیفہ کا خیر خواہ بھی ہے اور قوم کا شفیق بھی ہے، اس لیے اس کی رائے پر بالکل ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور ان تینوں میں سے کوئی ایک رائے مان لینی چاہیے۔ وہاں خبیث شمر ذی الجوشن بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا امیر اگر ان کو آپ نے چھوڑ دیا، یہ آپ کے زمین پر اترے ہوئے ہیں، اگر آج ان کو آپ نے چھوڑ دیا اور یہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر یہ کبھی آپ کے ہاتھ نہیں آئیں گے، اور پھر آپ کے لیے مشکل بن سکتی ہے، تکلیف آ سکتی ہے آپ کو، لہٰذا ان سے 2 ہی شرط رکھیے، یا تو یہ بیعت کر لے یا تو پھر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اس نے کہا بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے، اور کہا کہ میں نے تو سنا ہے کہ عمر بن سعد رات بھر حسین سے باتیں کرتا ہے بیٹھ کر کے۔ اب وہ چڑھانا شروع کیا اس کو، کہا پھر ٹھیک ہے۔ اس نے پھر لکھا، کہا ہم حسین سے تمہیں مصالحت کرنے کے لیے ہم نے نہیں بھیجا ہے کہ تم انہیں امان دو یا مصالحت کا پیغام دو یا صلح کرو ان سے، ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ ان کا مارکا سر کرنا ہے۔ تو 2 باتیں ان کے سامنے، یا تو وہ یزید کی بیعت کر لے اور یا تو پھر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر بیعت کر لیتے ہیں تب بھی ہمیں اس کے بعد ہم جو چاہیں گے ان کے ساتھ کریں گے، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کا سر کاٹ کر کے ہمارے یہاں لے آؤ۔ بس 2 ہی صورتیں ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ اور نہیں تو پھر شمر کو اپنا دستہ دے دو، تمہاری جگہ پر سالار شمر ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شمر آیا، خط لے کر خود آیا۔ اس وقت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو بھائی تھے، جس علی کرم اللہ کریم کے جس بیوی سے تھے، ان کا بھتیجا، یعنی یہ پھوپھی زاد بھائی تھے، اس نے ابن زیاد سے کہا کہ میرے پھوپھی کے لڑکے بھی وہاں ہیں، آپ ان کے لیے امان نامہ لکھ دیجئے۔ تو اس نے امان نامہ لکھ دیا۔ تو شمر نے اعلان کیا کہ اے میرے بہن کے بچوں، تمہارے لیے ابن زیاد نے امان نامہ لکھ دیا، اس لیے تم لوگ ان سے دور ہو جاؤ اور یہاں آ جاؤ۔ تو بھائیوں نے کہا کہ تیری امان اور تیرے امیر کے امان پر ہم لعنت کرتے ہیں اور لات مارتے ہیں، ہمیں امان دے رہا ہے، ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی امان نہیں ہے، اس لیے تو اپنا امان رکھ اپنے پاس، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی امان کافی ہے۔ اب اس نے عمر بن سعد سے کہا کہ حملہ کرو گے کہ نہیں کرو گے، تم کرو گے کہ نہیں کرو گے، نہیں کرنا چاہتے ہو تو پھر مجھے دستہ دے دو، سونپ دو۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے کی بارگاہ میں کچھ لوگ چھپتے چھپاتے پہنچ گئے، 2-4 آدمی، اور کہا حضور یہ لوگ آپ کو اور آپ کے رفقا سمیت کسی کو بھی
یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جنگ ضرور کریں گے یہ لوگ آپ سے۔ اس لیے حضور رات کا وقت ہے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور اس دنیا میں نواسا اگر کوئی نبی کا ہے تو صرف آپ ہیں۔ آپ دین کی بلندی ہیں، آپ پرچم اسلام ہیں، لہذا آپ اسی رات میں، رات کے اندھیرے میں آپ نکل جائیں اپنے رفقا کو لے کر کے اور اپنا قافلہ لے کر کے، تو بڑا اچھا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کے آنے کا اور آپ لوگوں کی یہ بات کرنے کا میں مشکور ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ میرے دوستو کہ اگر اللہ کا امر نافذ ہو گیا ہو تو اسے ٹالا جا سکتا ہے؟ اللہ کا حکم نافذ ہو چکا ہو تو اسے بدلا جا سکتا ہے؟ کہا نہیں حضور۔ کہا تو تم کیا سمجھتے ہو؟ مجھے پتا نہیں اس کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں نے سنا ہے، تمام چیزیں مجھے پتا ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں میری شہادت ہوگی، اور اس شہادت کی بنیاد یہ بنے گی کہ میرے بڑے بھائی حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سری پائے ہیں اور مجھے شہادت جہری نصیب ہوئی۔ آپ کو زہر دیا گیا تھا، آپ کربلا کے میدان میں تشریف فرما ہیں، لہٰذا آپ لوگ جائیں، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعا فرمائی اور آپ پھر خیمے میں آرام فرمایا۔ آپ نے نیند آئی، صبح اٹھ کے آپ نے اپنے رفقا کو جمع کیا اور فرمایا کہ اے لوگو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے آئے، اور آقا نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹا حسین، صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنا، جتنا بھی ظلم ہوگا تیرے اوپر، جتنے بھی پریشانیاں لائق ہوگی، تیرے سامنے جو کچھ بھی گزرے گا، تو صبر کا پہاڑ بن کر کے، استقامت کا پہاڑ بن کر کے اسے جھیلتے رہنا، اور حرف شکایت زبان پر نہ لانا۔ اور آقا نے دعا فرمائی، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ اور میرے آقا یہ دعا فرما کر کے اور مجھے تلقین فرما کر کے پھر تشریف لے گئے۔ 9 محرم الحرام، شام کا وقت تھا، شام کا وقت تھا۔ عمر بن سعد نے حکم دیا کہ اب حملہ کر دیا جائے، تو کچھ فوج کے دستے آگے بڑھے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے، کیونکہ آپ تلوار کو زمین پہ رکھ کر کے کھڑا ایسے، اور اسی پر اپنی ٹھوڑی اس طرح رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے، تو تھوڑا سا ہلکی سی نیند میں چلے گئے تھے۔ آپ نے جگایا، کہا بھائی جان قریب سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے کہ دشمن بہت قریب ہے لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جاؤ پوچھو اس وقت کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے جا کے فرمایا کہ بھائی تم اس وقت کیوں حملہ کر رہے ہو؟ کہا بس 2 باتیں ہیں، اب وقت نہیں لگنا چاہیے، دیر نہیں ہونا چاہیے، یا تو بیعت کیجئے اور یا تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ نے آ کر کے امام علی مقام سے بتایا کہ ایسا ایسا کہا جا رہا ہے۔ امام پاک نے فرمایا کہ جاؤ کہہ دو، جاؤ ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہمیں آج 1 رات کی مہلت دے دیں، ہمیں 1 رات کی مہلت دے دیں، تاکہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں اور زیادہ ذکر و اذکار کر سکیں، اور زیادہ عبادتیں کر سکیں، قرآن کی تلاوتیں کر سکیں، اور استغفار کر سکیں۔ تو لوگوں نے مان لیا، کہا ٹھیک ہے 1 رات کی مہلت دے دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے رفقا کو جمع فرمایا، تمام لوگوں کو جو بچ گئے تھے،
آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آگاہ اور نیک آگاہ دل اور زبان، آنکھوں سے، تمام چیزوں سے ہمیں نوازا ہے۔ اس کی عنایتیں بے شمار ہیں۔ اس نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ہمیں رکھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں سے زیادہ بہتر صلہ رحمی کرنے والا کسی گھر والے کو نہیں پاتا ہوں، اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے دوستوں سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنے والے دوست بھی کسی کو نہیں پاتا ہوں۔ تمہاری دوستی اور تمہاری تمام چیزوں پر میں گواہ ہوں اس بات کا، لہٰذا کل کا دن جو ہوگا، کل کا سورج جو نکلے گا، وہ کل کا سورج ہمارے لیے یہ ہوگا کہ ہمیں لڑنے مرنے کے لیے دعوت دی جائے گی۔ لہٰذا میں آپ لوگوں سے راضی ہوں، خوش ہوں، آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ اس رات کے اندھیرے میں نکل جائیے، کیونکہ وہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ جب مجھے شہید کر لیں گے تو پھر وہ کسی سے کوئی تعارض نہیں کریں گے۔ آپ نے جب یہ فرمایا تو تمام رفقا، اولاد مسلم، اولاد عقیل، آپ کے بھانجے بھتیجے جتنے تھے، اور جو آپ کے رفقا دوسرے تھے، وہ تمام کے تمام کھڑے ہوئے، کہا حضور ہم آپ کو اس حال میں چھوڑ کے کسی قیمت پر نہیں جائیں گے، ہم اس حال میں آپ کو چھوڑ کر کسی قیمت پر نہیں جائیں گے، اور آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کے قدموں پر اپنی جان نثار کریں گے، اور ہم ایک بار نہیں اگر 100 بار بھی ہمیں زندگی ملے گی تو 100 بار بھی زندگی ملے، بار بار نیزے لگیں گے ہمیں، بار بار تلواریں لگیں گی، گردنیں کٹیں گی ہماری، پھر بھی اگر زندگی ملتی ہے تو ہم آپ پر اسے قربان کرتے رہیں گے، مگر ہم کسی قیمت پر آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہیں۔ کل ہم اپنے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے جب میرے آقا یہ پوچھیں گے کہ اے لوگوں، میرے حسین کو، میرے نواسے کو، میرے اس فرزند کو تم لوگوں نے کربلا کے میدان میں اکیلا چھوڑ دیا تھا، تو حضور ہمارا جواب کیا ہوگا اس وقت؟ اس لیے ہم کسی حالت میں جا نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، تو کل کا دن جو آئے گا بڑا شدید دن ہوگا، صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کٹنے مرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ 22,000 کا لشکر تمہارے سامنے ہے، فرات پر پہرا ہے، پانی ایک بوند بھی نہیں لینا چاہیے، امام حسین کے خیمے میں ایک بوند پانی نہیں جانا چاہیے، تو اس کے لیے تیار ہو جاؤ اور جاؤ اپنے اپنے خیموں میں آرام کرو۔ تمام لوگ اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ رات بھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تہجد پڑھتے رہے، دعائیں کرتے رہے، قرآن کی تلاوت ہوتی رہی۔ یہاں رک کر ایک بات کروں گا، عزیزان ملت اسلامیہ، 82 نفوس تھے کل، بچے بھی، بیویاں بھی، تمام ملا کر کے، اور 22,000 کا لشکر جرار سامنے کھڑا ہے، پانی پر پہرا لگا ہوا ہے، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں۔ تو سیرت کیا بتا رہی ہے؟ 22,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے، دو باتیں لے کر یا بیعت کر لو یا تو جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو وہ وقت اگر آپ تصور میں ذرا اسے غور سے تصور میں لے آئیں کہ اس وقت میں 82 ہی لوگ ہیں، 22,000 کا لشکر سامنے ہے، پانی پر پہرا لگا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی پانی نہ ملے تو تیمم کرو، اور تیمم کر کے نماز ادا کرو، ذکر و اذکار کرو۔ بتاؤ کہ جب 7 تاریخ سے پانی بند تھا امام علی مقام اور آپ کے رفقا پر، تو 7 تاریخ سے لے کر کے اور 10 تاریخ آپ کی شہادت تک پانی ملا؟ نہیں ملا کسی۔
تو جب پانی نہیں ملا تو پھر آپ نے اپنی نمازیں کس طرح ادا کی؟ ظاہر سی بات ہے کہ تیمم فرمایا آپ نے، تیمم سے نمازیں ادا کی. اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے زینب تمہارے تہجد کبھی قضا بھی ہوئے؟ یہاں تک کہ میدان کربلا میں جب تم اپنے خیمے میں تھے تو تم لوگوں نے تہجد قضا کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس حال میں بھی ہمارا تہجد قضا نہیں ہوا. اور ہم ماننے والے ہیں، ہمارے سامنے 22,000 کا لشکر بھی نہیں ہے، ہمارے سامنے پانی کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، ہمارے سامنے عالی شان مسجدیں بھی ہیں، ہمارے سامنے تمام چیزیں مہیا ہیں، قالین بھی بچھے ہوئے ہیں، پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، ایسیاں بھی چلتی ہیں، سارا کچھ ہے، پانی کا بے دریغ استعمال بھی ہم کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم اس چیز پر آنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں جس پر امام علی مقام نے ہمیں بلایا ہے؟ بات یہی تھی، اسی لیے جانا تھا نا. جانا تو اسی لیے تھا کہ شریعت میں تبدیلی کی جا رہی تھی، نبی کی سنت کو بدلا جا رہا تھا. تو نبی کا دین بچانے کے لیے امام علی مقام وہاں پہنچے تھے، اپنی جان بچانے کے لیے نہیں پہنچے تھے. دین بچانا مقصد تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک امام برحق موجود ہو اور اس کے سامنے اگر کوئی غلط بات ہو رہی ہو یا شریعت میں انٹرفیئر کیا جا رہا ہو، تبدیلی کی جا رہی ہے، رد و بدل کیا جا رہا ہو، اور جو حلال ہے اسے حرام کیا جا رہا ہو، جو حرام ہے اسے حلال کیا جا رہا ہو، تو پھر اس کا حق بنتا ہے کہ اسے روکے. اگر وہ نہیں روکتا ہے تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہونا پڑے گا کہ وہ انہی کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ اس کا حق تھا کہ روکے، اس نے روکا نہیں. تو بہرحال ایک مقصد تھا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، اور امام علی مقام اس دین کا پرچم بلند کرنے کے لیے ہر حال میں تیار تھے. اپنے بھتیجوں کی بھی جان دینے کے لیے تیار تھے، اپنے بھتیجوں اور بھانجوں کی گردنیں دینے کے لیے تیار تھے، اپنے اولادوں کی گردنیں دینے کے لیے تیار تھے، خود اپنی گردن دینے کے لیے تیار تھے. مگر اللہ کے دین کو جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی سیراب کیا تھا، جسے سیجا تھا، اس پرچم کو جھکنے دینے کے لیے کسی حال میں تیار نہیں تھے، اور اپنا سب کچھ لٹا دینا گوارا تھا، مگر دین پر آنچ آ جائے یہ گوارا نہیں تھا. تو رفقا بھی چلے گئے اور سب نے ذکر و اذکار میں پوری رات گزار دی. عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے حالات میں جب آپ کے ساتھ یہ معاملات پیش ہونے والے تھے تو کتنا ہی پہاڑ جیسا جگر ہوتا کسی کا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پاش پاش ہو جاتا. لیکن واقعی سینے سے لگایا تھا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر گود میں کھیلے تھے، گود میں کھیلے تھے. لعاب دہن اگر کسی کنویں میں پڑ جائے تو پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اور جس کی زبان کو میرے نبی نے بار بار چوسا ہو، لبوں کو چوسا ہو، تو پھر یار پوچھنا کیا ہے اس بات کا کہ اس لعاب دہن سے زہر اگر ہو تو شفا پا جاتا ہے آدمی. لعاب دہن اگر آٹے میں ڈال دیا جائے تو روٹیاں بڑھ جاتی ہیں اور لوگ کھا کے شکم سیر ہو جاتے ہیں. تو وہ تو گود میں کھیلے ہیں، پشت پر بیٹھے ہیں، پلے بڑھے جوان ہوئے ہیں. تو عزیزان ملت اسلامیہ، پھر یہ کلیجہ انہی کا تھا کہ سب کچھ دینے کے باوجود بھی وہ ہر طرح سے تیار تھے. مگر عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے بلایا اور بلانے کے بعد آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا. اب تہجد گزاری کی، نماز فجر ادا کیا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، اب 10ویں تاریخ عاشورہ کا دن آنے والا ہے، تو میں بھی اپنے تقریر کا اختتام یہیں پر کرتا ہوں. کل انشاءاللہ الرحمن الرحیم آگے کی ساری باتیں یوم عاشورہ 10ویں تاریخ کو جو کچھ بھی ہوا انشاءاللہ الرحمن الرحیم مکمل تفصیلی طور پر
بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ وقت متعینہ پر آنے کی کوشش کیجیے گا۔ دعا فرمائے پروردگار ہم سب کو صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق منظور فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہماری مشکلوں کو آسان فرما۔ مولا کریم ہمیں جو بیمار میں شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، جو قرض دار ان کو بار قرض سے سبقدوش فرما۔ یا اللہ جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ مولا کریم جو بھی اولاد ان نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ پروردگار جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ مولا کریم جو بے روزگار میں روزگار مہیا فرما۔ الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما، پرچم اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا کریم جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں جو نہیں ہیں مولا ان سب کی نیک و جائز خواہشات و مرادوں کو پوری فرما۔ ہمارے پیشانیوں میں سجدوں کی طلب عطا فرما، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما، مسجدوں کو بھرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ مولا کریم حق و صداقت پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہمیں بھی جینے اور مرنے کی توفیق